بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگ کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ تو جی میں دال چاول بنانے جا رہی تھی، میرا کچھ پکانے کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو سبزی بھی کچھ نہیں تھی، بس آلو پڑے تھے، آلو پکانے کو دل نہیں کرا، تو نشرہ بولی دال چاول بنا لو، تو میں دال چاول بنا رہی ہوں۔ کل اللہ کا شکر سے موڈ صحیح تھا میرا، تھوڑا میک اپ شیک اپ سا کر دیا تھا بچی نے میری، تو بس دو لوگ باغوں کو یعنی کہ کلس ہو گئی میک اپ شیک اپ کرنے سے، تو جی بس لوگ باغ سڑتے ہیں جلتے ہیں میرے سے۔ تو آج میرا بڑا دل دکھ رہا ہے اس بات سے کہ میں صحیح نہیں رہ سکتی اپنے گھر میں، مگر میری بچی کہتی ہے تم صحیح رہا کرو، میک اپ کرا کرو، پاپا تو ہمارا زندہ ہی ہے، چاہے ان نے چھوڑ دیا مگر ہے تو زندہ، کوئی مرا تو نہیں ہے۔ تو بس پھر بھی میں نے بہت سی بیواؤں کو دیکھا ہے، خوب سد دھج کے رہتی ہیں، خوب اپنی لائف انجوائے کرتی ہیں۔ خیر میں لائف انجوائے تو نہیں کروں گی، مگر ہاں اب صحیح رہوں گی انشاءاللہ، مگر تھوڑا وقت ہے، گزر جائے گا۔ تو بس اللہ میاں ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اور جی میرے لیے دعا کرنا کہ میں اپنا مکان جلد سے جلد بیچ دوں، اور اس مکان کے میں حصے کر دوں بیچ کے، کیونکہ میں آگے نہیں بول سکتی، لوگ واقع کے مرچیں لگتی ہے میری باتوں سے، لگے تو لگے، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بس میں ان کو سب کو الگ الگ پوزیشن کر دوں ان کا، یا نہیں بھی کروں میری مرضی ہے، میں اکیلی اپنے بھی رہ سکتی ہوں لے کے، بس یہاں سے میں ہٹ جاؤں اور میں اپنے الگ لے کے رہوں اپنے بچی کو، اپنی دونوں بچیوں کو ساتھ میں۔ تو جی اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دے، کیونکہ میں کسی سے پنگے نہیں لیتی کسی چیز کے، لوگ باگ خود میرے سے آ کے پنگے لیتے ہیں، اڑ کے پنگے لیتے ہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اپنی زبان بند کر کے، چاہے میں زبان کی آپ کو تیز لگتی ہوں مگر ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے میں دل کی صاف ہوں، میں اوروں کی طرح کینہ نہیں رکھتی دل میں، اور جس کے مرچیں لگیں لگ جائے میری باتوں سے، میری بلا سے۔ تو جی میرے بچی میرے ساتھ ہے، یہ بھی کہہ رہی تھی امی میں بھی کچھ کام کروں گی، نوکری کروں گی، اور اپنے گھر کا خرچہ اٹھاؤں گی، اور پھر بیچاری بچی اس کو تو میں 1 روپیہ بھی نہیں دیتی، یہ تو اپنا جگاڑ پانی کر لیتی ہے، امی میری دے دیتی اس کو، اور کچھ اس کے ادھر ادھر سے آتے ہیں پیسے، کسی نے اس کے باندھ رکھے ہیں پیسے اس کے بچے کے لیے خرچے کے، تو وہاں سے آ جاتے ہیں اس کے، تو یہ اپنا خرچہ خود برداشت کرتی ہے، ہم اس کا 1 روپیہ نہیں لیتے اپنے بیٹے کا، اور نہ ہم خود اپنے پہ اٹھاتے ہیں اس کا پیسہ، صرف ہمارا اس کا پیسہ گھر میں صرف دودھ پانی ناشتے پانی میں ہی خرچ ہوتا ہے، بجلی کے بل میں، سلنڈروں میں، بس، اور ہم اس کے پیسوں میں سے نہ کپڑے بناتے ہیں نہ کوئی اپنا شوق پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جی بس آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دے اور میرا مکان جلد سے جلد بکوا دے، کیونکہ اب میں نے ارادہ پورا پکا کر لیا، ویسے تو یہ بک جاتا عارش کی شادی سے پہلے ہی، مگر اس کی شادی کا کچھ میرے پہ زور ڈالا گیا، تو میں نے پہلے اس کی شادی پہ فوکس کرا، مکان میں نے سوچا بعد میں بیچ لیں گے، کیونکہ مجھے آنے والے حالاتوں کا پتہ چل رہا تھا کہ کیا حالات ہوں گے، انسان کسی مجبوری میں ہی کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ اب یہ میں نے سوچ لیا ہے کہ چلو میرے کل سمر سیول لگ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اچھے پیسوں میں ہی بکوا دے گا سمر سیول کے ذریعے، کہ چلو سمر سیول بھی اس مکان میں ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اللہ سے یہ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ میری یہ پریشانیاں دور کر دے، اور یہ مکان بک جائے، اور میں چین سکون کا بڑھاپے میں اپنی زندگی کاٹ سکوں۔ اور جی میرے ولاگ ڈالنے سے جو میرے آگے آ جاتے ہیں، میرے ولاگ کے آگے آ جاتے ہیں لوگ باغ، تو انہیں اس بات کی بھی سڑن ہے کہ ہمیں کیوں لیتے ہیں ولاگ میں، تو تم ہمارے آگے آیا نہ کرو بالکل بھی، اپنا پردہ کر کے نکلا کرو، کوئی چادر وغیرہ ڈھک کے۔ تو کل میں ولاگ میں اپنے بچوں کو دکھا رہی تھی دونوں کو کہ یہ جا رہے ہیں، نشرہ جا رہی ہے ڈائپر لینے، تو اس کی بھی آگ لگی، کچھ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میری ساس تو ادھم مچا دیتی تھی، ہم بنا پوچھے جاوے، تو اس کی آگ لگی لوگ باغوں کو، تو اس بات پہ مدعا اٹھایا گیا بہت تگڑا، تو میرا دل دکھایا گیا، آج میں کل رات سے جاگ رہی ہوں اور میں بالکل نہیں سو پائی، اور میرے سر میں شدید درد ہے، اور مجھے آج بخار بھی رہا تیز سارا دن۔ بس جی اللہ سے یہی گزارش ہے، اور جو سن رہا ہے سن لے، اور جس کو برا لگ رہا ہے لگ رہا ہے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا میرے ولاگ بنانے سے، اور جس کو پوری طاقت اور جان لگانی ہے لگا لے۔ تو جی بس جو جس کے بچوں کو چھڑاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی چھڑا دیتا ہے۔ خیر ہمارے کوئی گناہ ہوں یا اللہ کی طرف سے ہمارے کوئی امتحان ہے، یہ بھی نکل جائے گا، اللہ میرا امتحان دیتا ہے لیتا ہے، کہتے ہیں نا جسے اللہ زیادہ چاہتا ہے
تو اس کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا رہتا ہے. تو اللہ مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے، اور انشاءاللہ یہ پریشانی بھی میری دور ہوگی اور جلد سے جلد دور ہوگی. اس کوشش میں لگ چکی ہوں، اور یہ میری مرضی ہے کہ میں یہ مکان کسی کو دوں یا اس کا حصہ کسی کو دوں. یہ میری مرضی ہے، اس کے آگے کسی کی مرضی نہیں چل سکتی. یہ میری مرضی ہے دوں یا نہ دوں، کیونکہ اب یہ بکے گا، ضرور بکے گا. اور میں نے سوچ لیا ہے، یہ تو بک جاتا پہلے ہی 5-6 مہینے پہلے ہی، اور یہ بکنے کی کگار پہ ہی تھا. مگر میرے ادھر سے زور پڑا کہ شادی کرو شادی کرو، تو میں نے پھر اس بات کو ختم کر کے اس کی شادی کری پہلے. مگر اب نہیں، میں بالکل نہیں سہوں گی یہ چیزیں، کیونکہ میرے بس کی نہیں رہی. پہلے میرے آدمی نے مجھے دھوکہ دیا، پھر اولاد کی طرف سے مجھے غم صدمے ملے بچی کی طرف سے میری، اور پھر جو ہے نا اب یہ بیٹے کی طرف سے مجھے غم صدمہ آیا ہے. کیونکہ میرا بیٹا میرا نہیں رہا ہے بالکل بھی، نہ وہ میری طرف سے کچھ ایکشن اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ ڈرتا ہے. اس کے دل میں خوف ہے، ڈر پیدا کر دیا ہے، اور وہ ہمارے خلاف ہی ہے. اس وجہ سے پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہے کیا نہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ. مگر کوئی بات نہیں، میں اپنا بیٹا بھی قربان کر دوں گی، ان کو ہی دے دوں گی. بس جی، میں چاہتی ہوں ان لوگوں سے میں الگ ہو جاؤں اور میں اپنی زندگی الگ گزاروں اپنی بچیوں کے ساتھ. میری خوشی ہے چھوٹی لڑکی، وہ بھی آ کے میرے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے، اسے بھی کوئی منع نہیں ہے. اور میری ایک لڑکی میرے ساتھ رہتی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. جسے جیسا جوڑ لگانا ہے لگا لے. میری بچی کے ساتھ بھی ظلم جوتا جاتا ہے، بلکہ وہ بتیرا کام کرتی تھی ان لوگوں کا بھی، مگر میں نے اس سے منع کرا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل شرم نہیں رہی لوگ باغوں کے، بالکل بھی آنکھوں میں آنکھ پلٹ کے بڑوں سے منہ زوری زبان زوری کرنی اچھی بات نہیں ہے. تو یہ خالو آئے تھے، تو یہ بیچارے 2 دن سے لگاتار آ رہے ہیں. تو یہ صبح کے ٹائم آتے ہیں، مگر وہ کنڈی بند رہتی ہے نا، تو میری آنکھ لگ جاتی تھوڑی سی. صبح کے ٹائم مجھے آواز نہیں آتی. تو یہ بیچارے اب آئے تھے، تو میں ان سے ذکر کر رہی تھی، خالو تم میرا مکان بکوا دو. تو میں 2-4 جنوں سے کہہ چکی ہوں. تو خالو کہہ رہے تھے میرے پاس بہت آتے ہیں مکان والے، میں بات کروں گا. تو انشاءاللہ جلد سے جلد اس مکان کو نکالنے کی کوشش کروں گی، اور میں اپنے الگ سکون میں رہوں گی، الگ کہیں لے کے اپنے بچوں کو، ان بچیوں کو لے کے. اور دنیا جائے بھاڑ میں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.